السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مختلف افسانے نگار افسانے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو مختلف اقساط پر مشتمل ہوگی جو قسط وار بالترتیب آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ چیز ہے وہ کہانی ہے۔ اب پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہیومن بینگ کے طور پر، انسان کے طور پر، ایک سماجی ایک ہیومن بینگ کے طور پر، یہ کہانی ہمارے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ ہم کہانی کے ساتھ کیوں جڑنا چاہتے ہیں؟ یا ہم نے کوئی زبردستی یہ رشتہ بنایا ہوا ہے، کوئی ہمارا فطری رشتہ ہے، یا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا؟ یا کہاں پر ہماری زندگی میں کہانی کا کردار ہے کیا؟ تو یہ میرا پہلا سوال ہے سر۔ یہ میں بلال صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ گفتگو شروع کریں سر۔ یہ جو شاہد صاحب آپ کا سوال ہے، اس سوال کے لیے تو میں تیار نہیں تھا کہ آپ اتنا گہرا سوال مجھ سے پوچھیں گے۔ آپ نے تو پوری کہانی کی تاریخ اور مستقبل کے سے لے کے اس کے آخر تک ہر سوال اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس کا جواب تو شاید اتنا آسان میرے لیے نہیں ہے دینا، اور یہ تو سوال میرے خیال میں زیادہ تر کسی محقق کا سوال کے لیے ہونا چاہیے۔ میں تو آپ کو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ میرا تجربہ کہانی کے ساتھ کیا ہے، اور صاف بات یہ ہے کہ میں نے کوئی یہ جو 8-9 کہانیاں ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، یہ کوئی باقاعدہ ارادہ کر کے نہیں لکھی تھیں کہ میں نے ایک کہانی نویس بننا ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بن گیا ہوں یہ لکھنے کے بعد۔ یہ کہانیاں آج سے کوئی 15-16 سال پہلے یا اس سے زیادہ سال پہلے لکھی تھی، بلکہ 20 سال ہی ہو گئے ہوں گے، اور وہ لکھنے کا مقصد صرف اپنی انٹرٹینمنٹ، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی وجہ سے ایک جو چیز میں سمجھتا تھا کہ دلچسپ ہے، جو بیان کرنی چاہیے، وہ بیان کر دی تھی۔ اور آپ نے اگر یہ کہانیاں دیکھی ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 7 کہانیاں ہیں یا 6 کہانیاں ہیں مجموعے میں ایسی جو ساری آپس میں کسی نہ کسی طرح سے ملی ہوئی ہیں۔ ان کے کیریکٹرز ایک جیسے ہیں، باری باری آتے ہیں، سب کہانیوں میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ان کا لوکیل ایک ہی ہے، ماڈل ٹاؤن، جس وجہ سے اس کا نام ماڈل ٹاؤن ہے مجموعے کا۔ اور وہ کہانیاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی آپ بیتی ہیں یا آٹو بایوگرافیکل ہیں، جو ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رائٹر، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو رائٹر سمجھتا اور وہ لکھتا ہو تو اس میں اس کا اپنے تجربے سے اپنے آپ کو ڈائیورس کرنا تو ممکن نہیں ہے، اس کا تجربہ تو اس میں شامل ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کہانیاں کوئی میری آٹو بایوگرافی ہے۔ ان کے لکھنے کا مقصد صرف یہی تھا اس وقت کہ جو ارد گرد کی دلچسپ باتیں میرے خیال میں نے دیکھی تھیں، ان کو بیان کرنا ضروری تو نہیں سمجھا، مگر ان کو بیان کرنے میں ایک لطف حاصل کیا۔ ان کو بیان کرنے میں اور اپنی زبان اس کے اندر استعمال کرنے میں اور اپنا ایکسپریشن استعمال کرنے میں، اور جس طرح سے میں نے ان چیزوں کو پرسیو کیا، ان کو پھر ری انٹرپریٹ کر کے ایکسپریس کرنے میں، مختلف کیریکٹرز جو میں دلچسپ سمجھتا تھا، ان کے دماغ میں اپنے طرف سے گھسنے کی کوشش کرنے میں، اور ان کے دماغ میں ان مختلف صورتوں کے بارے میں اور صورت حالات کے بارے میں کیا چل رہا ہے، اس کو اپنی طرف سے بیان کرنے میں ایک لطف حاصل کیا، جو کہ شاید میں اپنی طرف سے لائف کو انٹرپریٹ کر رہا تھا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے لطف حاصل کیا اور پھر اس کو اپنے زبان میں لکھا، وہ دراصل تو شاید یہی کیا کہ ان سارے تجربات کو ری انٹرپریٹ کیا اپنی طرف سے اور اپنے دماغ کی صلاحیت کی وجہ سے، اپنے اس کی صلاحیت کے حساب سے۔ میرے لیے تو کہانی یہی ہے کہ جو ارد گرد کے واقعات مجھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا جن چیزوں سے میں انفلوئنس قبول کرتا ہوں، ان کو میں دوبارہ اپنے
मुताबिक इंटरप्रेट करके कैसे पेश करता हूँ। और मेरे ख्याल में लिटरेचर और कहानी या नज्म हर चीज़ का यही मानी है और यही करता है इंसान लिखने वाला कि वो उन चीज़ों को जो हम सब देख रहे होते हैं, वैसे तो वो एक मारूजी हालात हैं, आप चाहें तो उनकी फोटोग्राफ खींच दें या उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दें, कैमरा चला दें कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उस तरह से आप उनको कैप्चर करके लोगों के सामने पेश कर दें। लेकिन उसमें आप उनको किस तरह से देखते हैं, आप उनमें से क्या मानी निकालते हैं, अगर आपका कोई नजरिया है जिंदगी का या कायनात का या दुनिया का या सोसाइटी का, तो उसकी रोशनी में ढल के आप उनको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये शायद उसका मतलब है। और ये अर्ज जो है, ये करने की अर्ज, ये तो शायद किसी ना किसी लेवल पे इंसान अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है। मेरे ख्याल में तो सब आर्ट या सब लिटरेचर का मकसद एक तरह से यही होता है कि इंसान अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, हर आर्टिस्टिक एक्टिविटी का, चाहे वो म्यूजिक भी क्यों ना हो, बल्कि ज्यादा म्यूजिक। सो असल में इसके पीछे तो शायद यही बात है कि इंसान इन चीज़ों को समझने के हवाले से, अपने इर्द गिर्द के हालात को समझने के हवाले से, उनके बारे में अपने नज़रियात, अपने ख्यालात के हवाले से जो बातें करता है, उनसे दरअसल वो किसी ना किसी लेवल पे अपनी कोई तकमील कर रहा होता है। ये कोई शऊरी अमल तो शायद नहीं है, बल्कि नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरे ख्याल में इसके पीछे यही मुहर्रिक कार फरमा होता है। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा बाकी दोस्तों से भी इस पर राय लेते हैं। फिर मैं अभी ये बता दूं कि मैं नेक्स्ट जो आपसे जो चीज शेयर करना चाहूंगा या मैं चाहूंगा कि आप वो हमारे साथ, वो ये है कि जब आप एक अफसाना लिख रहे होते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है? वो कहीं अचानक से आपको कोई ख्याल आता है या कोई वाकया ऐसा आ जाता है जो आपको बहुत ज्यादा कहीं अपनी तरफ हांट करता है, फिर आप उसके बारे में कहीं जहन में स्केच बनाते हैं, या बस उस वाकये को खुद ब खुद वो एक कहानी की शक्ल में आपके कागज पे या उस पे तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस दौरान जब बाकी दोस्त गुफ्तगू कर रहे होंगे तो इस सवाल मैं असल में मतलब वो नुक्ता तालिब इल्मों के साथ शेयर करवाना चाह रहा हूँ कि कहानी स्पार्क कहाँ कर, यानी कि जो कहानी हम लिखते हैं वो स्पार्क कहाँ से करती है, वो पहला जो उसका स्पार्क है वो पैदा कहाँ से होता है। तो ये अगला मरहला जो हमारा आएगा उसमें मैं इस हवाले से चाहूंगा कि आप दोस्त, तो लियाकत अली साहब, डॉक्टर साहब, आप प्लीज शेयर करेंगे अपना ये जो मेरा पहला एक छोटा सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था भी इसलिए कि कहानी अज़ाब ज़ाहिर हम जिक्र करते रहते हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, और हमेशा से मतलब जो कम अज कम मालूम तारीख इंसान की मिलती है उसमें तो यही लगता है कि किसी न किसी शक्ल में कहानी हमारे साथ जो है वो मौजूद रही है। तो इसकी जो अहमियत है या इसकी जो जुड़त है हमारे साथ, इसके पीछे क्या है, थोड़ा सा जो आप इस हवाले से शेयर कर सकते हैं। लियाकत अली साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस महफिल के अंदर मुझे भी शरीक किया और कुछ अपने तजर्बा शेयर करने का जाहिर है का एक मौका। अभी आपने बिलाल साहब से एक सवाल किया था कि कहानी का जो है वो सफ़र जो है वो शुरू कहाँ से हुआ और कहानी इंसान सुनना क्यों चाहता है या क्या वजह है कि वो कहानी के अंदर दिलचस्पी लेता है। तो देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये बुनियादी तौर पर इंसानी सरिश्त का मामला है। कहानी कहना, कहानी सुनना, दूसरों के बारे में जानने की ख्वाहिश रखना, दीवार के पार क्या हो रहा है, दीवार के उस पार का मंजर क्या है, ये जानने की ख्वाहिश रखना, ये एक इंसानी सरिश्त का हमेशा से हिस्सा रहा है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि शायद ये वो झूठ है कि जो सच से भी ज्यादा मोतबर होता है, कि बज़ाहिर आपको लगता है कि कहानी का ताल्लुक जो है वो एक फर्ज किए हुए किस्से के साथ है, एक मन घड़त उसके साथ है और आपके किसी एक मुतखैला के साथ है, लेकिन जब बिलवास्ता आप देखते हैं तो उसका आपकी जिंदगी के साथ एक बहुत ज्यादा गहरा एक ताल्लुक होता है। और फिर एक बात और भी ध्यान में रखिए कि हर इंसान के अंदर, आप हम सब, हमारे अंदर एक और जिंदगी जीने की ख्वाहिश हमेशा से मौजूद रहती है। आप जिस भी मनसब पर बैठे हों, जिस भी लोकेल के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हों, लेकिन आप कि एक और मंजर के अंदर खुद को रख कर देखने की ख्वाहिश अपने अंदर पालते हैं। एक और किरदार के अंदर ढलने की ख्वाहिश भी हमारे अंदर एक फितरी तौर पर होती है। और हम ये कयास भी करते हैं और ये फर्ज भी करते हैं
کہ اگر اس صورتحال کے اندر فلاں کردار کے اندر یا فلاں صورتحال میں ہوتا تو میں کیا کرتا. تو کسی اور کردار میں ڈھلنے کی یہ جو فطری سی خواہش ہے، اور جو دیوار کے اس پار دیکھنے کی ایک حسرت ہے، اور جو جاننے کی خواہش ہے، یہ مل کر کے جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہانی کے سفر کو جو ہے وہ اس کا آغاز کرتی ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے. پھر ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ بنیادی طور پر سپارک کیا ہے، کہانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اور کون سا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک لگے ٹھپے ایک فارمولے کے تحت 2+2 کے گنتی اس کے فارمولے کے تحت تو اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ سپارک پیدا کرتی ہیں. بعض اوقات ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا حادثہ بھی آپ کو کسی کہانی کی طرف لے کر نہیں جاتا. وہ پورا واقعہ گزر جاتا ہے، بہت بڑا حادثہ گزر جاتا ہے، لیکن جب ایک وقت گزرتا ہے تو پھر جب آپ مڑ کر اس کو دیکھتے ہیں، اسی واقعے کو، اسی حادثے کو، تو آپ کی ایک نئی انٹرپریٹیشن جو ہے کہیں آپ کے ذہن میں جنم لینے لگتی ہے. اس انٹرپریٹیشن کا کوئی ایک سرا آپ کے ہاتھ آتا ہے اور پھر آپ وہاں سے کہانی شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ مثلا میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مثلا ایک ٹی وی پر ایک خبر چلی ہے، ایک بلکہ ایک ٹکر چلا ہے، صرف اس ٹکر میں ایک چھوٹی سی بات کی گئی ہے، لیکن اس چھوٹی سی ایک بات نے میرے اندر ایک پوری کہانی جو ہے وہ رکھ دیا، اور اس کو میں نے لکھنا شروع کر دیا. مثلا میری پہلا افسانوی مجموعہ پلیٹ فارم آپ نے ظاہر پڑھا ہوا ہے، اور اس کا پہلا ہی افسانہ ہے قبریں. اب وہ بنیادی طور پر اسلام آباد کی آئسولیشن کے حوالے سے لکھا گیا افسانہ ہے کہ یہ ایسا شہر جس کی جڑیں نہیں ہوتی، جو بسایا جاتا ہے، جس کی روٹس نہیں ہوتی، وہ جب کبھی کوئی ایک تہوار کا موقع آتا ہے، جب سیلیبریشن کا موقع آتا ہے، تو وہ شہر خالی ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کو میں نے وہ سمبل دے دیا کہ وہ قبروں جیسے محسوس ہوتی ہیں. اب یہ بنیادی طور پر ایک خبر چلی تھی، عید الفطر کا موقع تھا، اور اس وقت ایک خبر میں نے ٹی وی پر سنی کہ آج اس سے ایک دن پہلے چاند رات پہ کہ اسلام آباد جو کتنا بھرا پورا شہر تھا وہ خالی ہو گیا ہے. لوگ وہاں سے ظاہر ہے کہ لوگ وہاں کے آ کے مستقل رہائشی، اب شاید وہ نسل آ گئی ہے جو وہیں کی جو رہتی ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ وہاں سے اپنے اپنے علاقوں کو نکل گئے. تو تب وہ ایک کہانی میرے ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہونے لگ گئی کہ اگر میں وہاں ہوتا اور مجھے وہاں سے واپس آنا چاہتا اور مجھے وہ ٹکٹ نہ ملتی اور مجھے رہنا پڑ جاتا تو میری فیلنگز کیا ہوتی. تو وہ اس سے ایک کہانی جو ہے وہ اس نے ایک جنم لے لیا. تو اس لیے پھر دیکھیے کہ کہانی لکھنے کے لیے یہ میرے دوست سارے بہت ظاہر ایک اہم لوگ ہیں. ظہیر صاحب بیٹھے ہیں، بلال صاحب ہیں، عباس بہت اچھی کہانی لکھ رہے ہیں. سب سے اہم بہت ساری کہانیاں پڑھنا بھی ہے. بے شمار افسانے ایسے ہیں، بہت بڑے ایسے مصنف رائٹر ایسے ہیں کہ جن کو جب آپ پڑھنے لگتے ہیں، میرے ذاتی مشاہدے میں بھی آیا کہ آپ کسی ایک کردار کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک اور نیا کردار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک کہانی کو پڑھتے ہوئے آپ ایک اور کہانی، یہ نہیں میں کہتا کہ یہ اس کہانی کی کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا اس کی توسیع یا اس کا کوئی اس کی سرکے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن انسپائریشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. اس صورتحال سے ایک نئی صورتحال آپ کے ذہن میں بھی جنم لے لیتی ہے. تو اس لیے یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اور پھر وہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کے ساتھ جو ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی پہر کسی بھی چلتے مثلا میرے لیے جو کہانی میرے ذہن میں جنم لینے کے جو بہترین وقت ہوتے ہیں، مثلا سفر کے دوران مجھے بہت زیادہ ایک سٹرائک ہوتی ہے کہ سفر میں چلتے ہوئے شاید آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ جو متخیلہ جو آپ کا ہے وہ بھی شاید سفر کی وجہ سے زیادہ ایک ٹریول کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بے شمار چیزیں آپ کے ذہن میں مختلف جو ہے متنوع چیزیں جو آپ کے ذہن میں جنم لے رہی ہوتی ہیں. اور وہاں سے بھی پھر کئی کہانیاں جو ہیں، اور وہاں پہ حالانکہ اس وقت اب تو یہ موبائل کی سہولت بھی آ گئی تو آپ وہیں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب یہ موبائل نہیں تھا اور مجھے ایک سفر بھی درپیش رہتا تھا، سفر کے دوران بعض اوقات ایک کہانی ذہن میں آ جاتی تھی تو اس کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جیسے بھی پین سے جس کے وہ خط بھی جو ہے خراب ہو جاتا تھا میں لکھنا شروع کر دیتا تھا. تو اس لیے اس کا کوئی لیکن میرے لیے جو ایک سفر کا موقع ہے
پھر رات کا خصوصاً مسئلہ ہے کہ جب بہت زیادہ ایک سکوت کی کیفیت ہوتی ہے، جب اس وقت بھی جو ہے وہ کہانی، بہت ساری کہانیاں جو ہیں، بہت سارے کردار، پھر آپ کے چلتے پھرتے آپ باہر نکل کر چلے جائیے، ایک دن کا اپنے شہر میں ہی ایک چکر لگا لیجئے، آپ کو جگہ جگہ بے شمار کہانیاں، بے شمار واقع بہت ساری ایسی گزریں گی کہ جو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جمع ہوتی رہیں گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، جی میں ہم اس طرف انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اس پر کچھ اور اینگل سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تھوڑا سا ابتدائی طور پر، میں باقی دونوں دوستوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں. ظہیر عباس صاحب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہی بات جو ہماری چل رہی ہے اسی پر کوئی مختصراً بات کرتے ہوئے اپنا جو ہے کہ تخلیقی تجربہ جو ہے یہ بنیادی طور پر، میں اس میں ایک اور چیز بھی اب ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو اب تھوڑی کھل جائے. میرے خیال میں یہ میں مطلب اپنا ایک ذاتی جسٹ ایک رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں کہانی یا کوئی بھی تخلیقی جو سرگرمی ہے وہ ہمیں سب سے پہلے، جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جو چیز دیتی ہے، وہ بلال صاحب نے شروع اپنی گفتگو میں کہا کہ میں تو بس مجھے لطف حاصل ہوتا ہے وہ کہانی لکھ کر یا وہ جو تخلیقی پروسیس ہے اس کو کر کے، تو میں اس لیے کرتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات تو بہت بنیادی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ کہیں پر یہ ہے کہ اصل میں وہ ہمیں ایک شناخت کے عمل سے گزار رہی ہوتی ہے. ہم جب کہانی لکھتے ہیں یا کوئی بھی تخلیقی سرگرمی کرتے ہیں، اور پھر صاحب ظاہر ہے وہ ہم تخلیقی سرگرمی اپنے لیے تو کرتے نہیں، جہاں لطف تک کی بات ہو تو ہم وہیں وہ ایک کہانی لکھ کر اور وہیں اس کو ٹھپ کر دیں اور ختم ہو جائے، یا اس کو شاید ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہانی ہمارے اندر ہی اندر کہیں مختلف کرداروں کی شکلوں میں وہ چلتی رہے. تو ہم جب اس کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی شکل میں تو یقیناً وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس شناخت کے پروسیس سے اور عمل سے گزار رہی ہوتی ہے کہ ہماری وہ شناخت بھی اب پتہ نہیں، یہ بڑی دلچسپ بحث ہے، یہ پچھلے دنوں طالب علموں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں تخلیق کار کو تخلیق جو ہے وہ شناخت دیتی ہے یا تخلیق کا جو ہے وہ تخلیق کار کو. یہ ایک دلچسپ بحث ہے. تو ظہیر صاحب آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ کہانی آپ کے نزدیک ہے کیا، اس کی ہماری ساتھ جڑت کیا ہے، سپارک کیسے ہوتی ہے، اور یہ جو شناخت دینے یا لطف دینے والا عمل ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ڈاکٹر شاہد نواز صاحب بہت شکریہ. آپ نے ڈاکٹر لیاقت صاحب، بلال منٹو صاحب اور محمد عباس صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے اس محفل میں انوائٹ کیا. چونکہ آپ نے ہم چاروں لوگوں کو بطور افسانہ نگار اس محفل میں مدعو کیا ہے، تو یہاں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ایک ادب کے قاری کے طور پر یا ایک نقاد کے طور پر ذرا کم ہوگی. یہ سوال بڑا ذاتی سا ہے کہ کہانی جو ہے یہ کیوں ضروری ہے. یہ سوال آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، ان معنوں میں کہ کہانی لکھنے سے پہلے ہم کہانی کار نہیں تھے، اور ہم سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ہم کبھی افسانہ نگار بھی بن سکتے ہیں. تو پہلی کہانی لکھنے کے بعد کہانی کے ساتھ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کیا رہا ہے اور کیا ہے، اس پہ کافی حوالوں سے بات ہو سکتی ہے. مثلا میرا 2005 میں جی سی میں گیا. تھوڑا سا پس منظر بتا دوں تو جی سی میں ان زمانے میں ڈاکٹر سہیل احمد خان تھے، ڈین آف آرٹس. تو ان کی جو اولین شناخت ہے وہ بطور ایک نقاد کے تھی. تو اس زمانے میں نے فکشن سے زیادہ تنقید پڑھ رکھی تھی. سارے جدید نقاد جو تھے، وارث علوی، گوپی چند نارنگ، شمس فاروقی وغیرہ. تو ہمارے جو استاد تھے وہ سہیل صاحب تھے. تو 2-3 سال میں سہیل احمد خان صاحب کے زیر اثر رہا. میں نے کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے، وہ چھپے بھی مختلف رسائل میں. اور مجھے لگا کہ یار تنقید جو ہے، مستقبل میں مجھے تنقید لکھنی ہے، میں نے نقاد بننا ہے. یعنی وہ 3-4 سال جو ہے وہ میں نے خود کو ایک ننھے منھے نقاد کے طور پہ ہی دیکھا. تو 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال جب ہوا تو اس زمانے میں محمد عباس، جن کا میں ذکر کرنا بڑا اہم سمجھتا ہوں، یہ لاہور میں محفل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ظاہر محمد نعیم صاحب بھی آ گئے. تو ان دوستوں کے ساتھ تعلق رہا. پھر میرا جو تعلق ہے وہ محمد سلیم الرحمان صاحب سے ڈیولپ ہو گیا. تو یہی وہ زمانہ ہے جب عباس نے اپنی اولین کہانیاں لکھنی شروع کی. تو سہیل صاحب کے انتقال کے بعد
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان کے میں اتنا زیادہ زیر اثر تھا. تو اب